کلیم حنفی نام ہے میرا، سگ ہوں عبید رضوی میں غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام، دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. برادران ملت، آج میں نے خطبہ شریف کے بعد اسی آیت مقدسہ کو تلاوت کیا ہے کہ جو آیت مقدسہ میں نے گزشتہ نشست میں آپ کی خدمت میں تلاوت کی تھی اور آپ کو بتایا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے
کس قدر بلند فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پہ درود بھیجتا ہے، اس کے تمام فرشتے اس کے محبوب پہ درود بھیجتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ اے ایمان والوں، تم بھی میرے محبوب پہ درود اور خوب سلام بھیجو۔ بہت ساری باتیں میں نے گزشتہ نشست میں عرض کی تھیں، ان باتوں کو دہرائے بغیر میں آج کی گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میری مدد فرمائے اور گفتگو کو آسان بنا دے۔ دوبارہ آئیے اسی آیت مقدسہ کی طرف، 22واں پارہ سورہ احزاب ہے۔ فرمایا گیا ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، وہ ملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی رحمت علیہ السلام پہ درود بھیجتے رہا کرو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ اس آیت مقدسہ میں اب یقین جانیے کہ جتنا نور ہے، جتنی روشنی ہے، میں پورے ہفتے اس کا مطالعہ کرتا رہا، ہر بار اس کو پڑھتا، مفسرین کی، اہل علم کی گفتگو کو پڑھتا ہوں، دنگ ہو جاتا ہوں۔ ہر بار اس آیت مقدسہ کا مجھے ایک نیا رنگ دکھائی دیتا ہے، اور سوچتا ہوں کہ اس آیت مقدسہ میں جب اللہ نے حضور کی اتنی نعتیں بیان فرمائی تو پورے قرآن میں اللہ نے اپنے محبوب کی کتنی نعتیں رکھی ہوں گی۔ اس آیت مقدسہ پر آج ہم بار بار نظر ڈالیں گے اور آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن مجید و فرقان حمید کی اس آیت کی عظمت کس قدر ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھیجتے ہیں۔ اپنی زبانوں کو سبحان اللہ سے تر رکھیے گا، آج کی گفتگو بڑی اہم ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے نبی کریم علیہ السلام پہ درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم علیہ السلام پہ درود اور خوب سلام بھیجو۔ آپ غور فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید و فرقان حمید میں بہت سارے احکامات بیان فرمائے۔ نماز سے متعلق احکامات بیان ہوئے، روزے سے متعلق احکامات بیان ہوئے، حج سے متعلق احکامات بیان ہوئے، زکوٰۃ سے متعلق احکامات بیان ہوئے۔ لیکن اہل علم فرماتے ہیں، بڑی شاندار بات ہے، فرماتے ہیں کسی حکم میں رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کرتا ہوں۔ نماز سے متعلق احکامات، زکوٰۃ سے متعلق احکامات، روزے سے متعلق احکامات، حج سے متعلق احکامات، صدقات سے متعلق احکامات، فرماتے ہیں کہ کسی حکم میں رب نے یہ نہیں فرمایا، بڑے پتے کی بات، کہ میں بھی یہ کرتا ہوں۔ فرماتے جب اپنے محبوب کے مقام اور مرتبے کی بات آئی، جب اپنے محبوب کی عزت کی بات آئی، جب اپنے محبوب کی بلندی رتبے کی بات آئی، تو اب فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اے ایمان والو، جانتے ہو میرے محبوب کا مقام کس قدر بلند ہے، میرے محبوب کا مرتبہ کس قدر بلند ہے۔ فرمایا میں درود بھیجتا ہوں اپنے محبوب پر، میں درود بھیجتا ہوں اپنے محبوب پر۔
اور میرے سارے فرشتے درود بھیجتے ہیں میرے محبوب پر۔ اے ایمان والو تم کیوں خاموش ہو؟ اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو میرے محبوب علیہ السلام پر، اور سنو صرف درود نہیں بھیجو بلکہ میرے محبوب پر خوب سلام بھی بھیجتے رہا کر۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں، نقطہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ فرماتے کسی حکم میں نہیں فرمایا، نماز سے متعلق احکامات، زکات سے متعلق کسی میں نہیں فرمایا کہ یہ میں بھی کرتا ہوں۔ جب درود کی بات آئی تو فرمایا یہ میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اہل علم فرماتے ہیں دوسرا نقطہ بیان کرتے ہوئے، یہ بھی بڑی شاندار بات ہے، فرماتے ہیں قرآن مجید و فرقان حمید نے بہت سے انبیاء کرام اور مرسلین نظام کی تعریف اور توصیف بیان فرمائی۔ بہت سے انبیاء اور مرسلین کی تعریف اور توصیف بیان فرمائی۔ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہوئے قرآن نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے پیکر کو بنا دیا گیا تو اللہ کا حکم ہوا فرشتوں کو کہ سارے فرشتے حضرت آدم کو سجدہ کریں، سجدہ ریز ہو جائیں۔ اللہ کا حکم ہوا، سارے فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ اہل علم فرماتے ہیں بے شک یہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ہے، یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا اعزاز و اکرام ہے، مگر فرماتے جانتے ہو پیارے مصطفیٰ کے عاشقوں، ہمارے نبی پیارے آقا کا مقام اور مرتبہ، ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اعزاز و اکرام، فرماتے ہیں اللہ نے حضور کو درود شریف کے حوالے سے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، یہ مقام اور مرتبہ اس سے بڑا ہے کہ جو اللہ تعالی نے حضرت آدم کو فرشتوں کے ذریعے سے سجدہ کروا کے عطا فرمایا۔ فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، بے شک مقام اور مرتبہ بلند و بالا، لیکن درود شریف کے حوالے سے جو پیارے آقا کا مرتبہ ہے، فرماتے ہیں حضرت آدم کے مرتبے سے بھی بلند و بالا ہے، اس لیے کہ حضور کریم علیہ السلام کے اس اعزاز و اکرام میں اللہ تعالی خود شریک ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ، میں درود بھیجتا ہوں اپنے محبوب پر اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں محبوب پر۔ فرماتے اللہ تعالی اس اعزاز و اکرام میں خود شریک ہے۔ فرماتے اندازہ لگاؤ کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ کس قدر بلند ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر نظر ڈالتے ہیں اس آیت مقدسہ پر۔ اس آیت مقدسہ کو شروع کیا لفظ انا سے۔ انا، مفسرین کرام فرماتے ہیں انا سے شروع کرنے کی وجہ کیا ہے، کیوں شروع کیا؟ فرماتے لفظ انا نہایت تاکید اور دلالت پہ، نہایت تاکید پر دلالت کرتا ہے۔ انا وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو، یہ قطعی بات ہے، اس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالی نبی رحمت پر ہر وقت درود بھیجتا رہتا ہے، وہ ملائکتہ، اس کے فرشتے بھی نبی رحمت پہ درود بھیجتے ہیں۔ فرماتے یہ سلسلہ ہر آن، ہر ساتھ، ہر لمحہ، ہر لہجہ جاری و ساری ہے، اس میں کہیں پر کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، اس میں کہیں پر کوئی تعطل نہیں ہے، اور فرماتے ہیں اس میں دن رات وقت کا کوئی تعین بھی نہیں ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ فرشتے دن میں درود بھیجتے ہوں تو رات میں نہیں، رات میں درود بھیجتے ہیں تو دن میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پہ درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ فرماتے ہر وقت، ہر لمحہ اپنے محبوب پر رب بھی درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے رہتے ہیں۔
فرماتے اس میں کہیں پر کوئی تعطل نہیں ہے. اچھا اب دیکھیں یہ جو فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پہ درود بھیجتا ہے, فرشتے حضور علیہ السلام پہ درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پہ درود بھیجو. یاد رکھیے رب کا درود بھیجنا, فرشتوں کا درود بھیجنا, ہم ایمان والوں کا درود بھیجنا, اس میں بہت فرق ہے. اس کو ذرا سمجھیے آپ. اہل علم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پہ درود بھیجتا ہے, اس کا معنی اس کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے یعنی اللہ اپنے محبوب کی تعریف اور توصیف بیان فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی تعریف اور توصیف بیان فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے یعنی اپنے محبوب پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے فرماتے مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے محبوب پر برکتوں کا نزول فرماتا ہے. فرماتے یہ فرق جو ہے وہ دل و دماغ میں رہنا چاہیے. صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے لکھا اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب حضور کریم علیہ السلام کو مقام محمود تک پہنچانا ہے. اور یہ مقام محمود کیا ہے؟ فرماتے یہی مقام شفاعت ہے. اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے یعنی حضور کریم علیہ السلام کو مقام محمود تک پہنچاتا ہے. فرماتے یہ فرق جو ہے وہ ذہن میں رہنا چاہیے. اللہ اکبر. اب یہ فرمانا کہ فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھیجتے ہیں, فرماتے یاد رکھو فرشتوں کا درود کہ فرشتے حضور پہ درود بھیجتے ہیں یعنی فرشتے حضور کے لیے دعا کرتے ہیں. فرشتے درود بھیجتے ہیں, فرشتے حضور کے لیے دعا کرتے ہیں. حضور کریم علیہ السلام کی زیادتی مرتبہ کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں, فرشتے درود بھیجتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ فرشتے امت مصطفیٰ کے لیے استغفار کرتے ہیں. فرماتے یہ فرق جو ہے وہ ذہن میں رہنا چاہیے. اللہ اکبر. اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما, تم بھی درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو میرے محبوب پر. اب ہم ایمان والے جو درود بھیجتے ہیں, ہم مسلمان جو درود بھیجتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ اہل علم فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حضور کے اوصاف جمیلہ کا تذکرہ کرتے ہیں. ہم حضور کریم علیہ السلام کے اوصاف جمیلہ کا تذکرہ کرتے ہیں. ہم حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان فرماتے ہیں. اللہ اکبر. اب اس پر گفتگو کرتے ہوئے اہل علم کی اور باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, مزہ آئے گا. فرماتے ہیں اس سوال کو اٹھاتے ہیں, فرماتے کوئی اگر یہ اعتراض کرے, کوئی اگر یہ سوال کرے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پہ درود بھیجتا ہے اور فرشتے حضور پہ درود بھیجتے ہیں تو ہم لوگوں کو درود بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب فرشتے درود بھیج رہے ہیں, اللہ تعالیٰ درود بھیج رہا ہے تو ہم پر کیا ضروری کہ ہم حضور پہ درود بھیجیں؟ کیا ضرورت ہے؟ فرماتے ہیں اس کا جواب دیتے ہوئے کہ ہمارا حضور کریم علیہ السلام پر درود حضور کی احتیاج کی وجہ سے نہیں ہے. جتنے بیٹھے ہو کان کھول کے سن لو, ہم جو حضور پہ درود بھیجتے ہیں اس کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں کہ حضور ہمارے درود کے محتاج ہوں. نہیں, ہم جو درود حضور پر بھیجتے ہیں تو کسی کے دل و دماغ میں یہ بات ہو کہ حضور ہمارے درود کے محتاج ہے. فرماتے ایسا نہیں. اگر ایسا فرماتے ہیں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا حضور پر درود حضور کی احتیاج کی وجہ سے نہیں, اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے درود کے بعد فرشتوں کے درود کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام یاد رکھ لو یہ بات کہ ہمارے درود کے محتاج نہیں ہے, بلکہ ہمارا حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھیجنا حضور کریم علیہ السلام کی اظہار عظمت کے واسطے ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاذکرونی, اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو. فرماتے اللہ محتاج نہیں ہے ہمارے ذکر کا, اللہ محتاج نہیں ہے, حکم دے رہا ہے فاذکرونی, اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو. فرمایا رب نے اذکرکم,
اے میرے بندو جب تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا. فاذکرونی اذکرکم، تم زمین پر میرا ذکر کرو میں لامکان میں تمہارا ذکر کروں گا. فاذکرونی اذکرکم، تم انسانوں کے ہجوم میں میرا ذکر کرو میں فرشتوں میں تمہارا ذکر کروں گا. فاذکرونی اذکرکم، تم کہو مولا میں گناہگار ہوں، بدکار ہوں، سیاہکار ہوں، میں کہوں گا بندے کیوں گھبراتا ہے، میں تو ستار ہوں نا، میں تو غفار ہوں نا. اللہ اکبر. تو ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ ہمارا ذکر کرے. اور جب اللہ کسی کا ذکر کرے، یاد رکھ لو اہم بات، پھر وہ بندہ معمولی نہیں رہتا. جب اللہ کسی کا ذکر کرے تو بندہ معمولی نہیں رہتا. پھر ہوتا کیا ہے، پھر وہ بغداد میں غوث اعظم بن کے چمکتا ہے، کوفے میں امام اعظم بن کے چمکتا ہے، لاہور میں داتا علی ہجویری بن کے چمکتا ہے، اجمیر میں غریب نواز بن کے چمکتا ہے، پاک پتن میں بابا فرید بن کے چمکتا ہے، تو دہلی میں قطب الدین بختیار کاکی بن کے چمکتا ہے، تو بریلی میں احمد رضا بن کے چمکتا ہے. پھر بندہ معمولی نہیں رہتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یاد رکھو، حضور ہمارے درود کے محتاج نہیں ہے، اللہ ہمارے ذکر کا محتاج نہیں ہے. اس میں فائدہ ہمارا ہے، ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ ہمارا ذکر کرتا ہے. ہم حضور پہ درود بھیجتے ہیں، فائدہ ہمارا ہے، حضور ہمیں یاد رکھتے ہیں. ہم حضور پہ درود بھیجتے ہیں، حضور ہم پر کرم نوازی فرماتے ہیں. ہم حضور پہ درود بھیجتے ہیں، میں آگے آئے گی بات، حضور پہ جب ہم درود بھیجتے ہیں، ہمارا درود جانتے ہو کیسے پہنچتا ہے؟ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. بالکل یہ کہنے میں جھجک محسوس نہیں کروں گا. ہمارا درود اس انداز میں پہنچتا ہے، فرشتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا پاکستان کے شہر کراچی کے فلانے علاقے میں ایک شخص جس کا نام یہ ہے، جس کے والد کا نام یہ ہے، جس کی والدہ کا نام یہ ہے، اس نے آپ کی بارگاہ میں درود بھیجا ہے. اللہ اکبر. اور جانتے ہو یہ تو فرشتے کہتے ہیں ارے حضور نے تو اور آسان فرما دیا، فرمایا جو محبت سے درود بھیجتا ہے اس کا درود میں مصطفیٰ خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں. حضور نے فرمایا میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں. تو ذہن میں رکھو، حضور ہمارے درود کے محتاج نہیں، اللہ تعالی ہمارے ذکر کا محتاج نہیں. ہم اللہ کا ذکر کریں یا نہ کریں، اللہ کی شان بلند و بالا ہے. ہم پیارے آقا پہ درود بھیجیں یا نہ بھیجیں، حضور کا مقام اور حضور کا مرتبہ جو ہے وہ بلند و بالا ہے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں اب انسانوں کا حضور پہ درود بھیجنا، کہ انسان حضور پہ درود بھیجتے ہیں، یعنی مسلمان اور مومنین حضور پہ درود بھیجتے ہیں. فرماتے مطلب یہ کہ حضور کے اوصاف جمیلہ کا تذکرہ کرتے، حضور کی تعریف بیان کرتے. اللہ اکبر. ہم مسلمان حضور پہ درود بھیجتے ہیں. بعض اہل علم فرماتے مطلب یہ ہے کہ ہم حضور کی آل کے لیے رحمت کی دعا کرتے. اے اللہ پیارے آقا کی آل پہ رحمت نازل فرما، اے اللہ پیارے آقا کی آل پہ برکت نازل فرما، برکت کی دعا کرتے ہیں. اے اللہ پیارے آقا کی آل کو سلامتی عطا فرما، سلامتی کی دعا کرتے ہیں. اے اللہ پیارے آقا کی آل کو عظیم الشان جزا عطا فرما، یہ دعا کرتے ہیں. اور ہم ایمان والے جو درود بیچتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حضور کے لیے مقام محمود کی طلب کرتے ہیں. اے اللہ اپنے محبوب کو تو مقام محمود عطا فرما. میں گفتگو کروں گا اس مقام محمود پر. کبھی علامہ آلوسی نے یہاں پر شاندار نقطہ لکھ دیا. علامہ سید محمود آلوسی روح المانی میں فرماتے ہیں بڑے پتے کی بات. فرماتے اللہ تعالی نے امت محمدیہ کے بغیر کسی امت کو یہ حکم نہیں دیا کہ وہ اپنے نبی پہ درود و سلام بھیجے. کسی امت کو یہ حکم نہیں دیا اپنے نبی پر وہ درود و سلام بھیجے. فرماتے یہ صرف پیارے مصطفیٰ کی امت کی خوبی ہے، یہ خصوصیت ہے امت مصطفیٰ کی کہ امت مصطفیٰ کو حکم دیا کہ وہ اپنے محبوب پہ درود بھی بھیجے اور سلام بھی بھیجے. اللہ اکبر. اچھا آئیے جناب ایک اور سوال ہے. ہر طرح سے
انشاءاللہ اس درود پاک پر ہر طرح سے میری کوشش ہے کہ گفتگو مکمل ہو. جو جہاں سے اعتراض کرے، جیسا اعتراض کرے، ہر زاویے سے سوچ کر کے اس پہ گفتگو کرنی ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بڑے کمال اعتراض ہے، یہ کر سکتا ہے کوئی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم علیہ السلام پر. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی درود بھیجو حضور نبی رحمت پر اور سلام بھیجو. ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے ذرا غور سے سنو. اے ایمان والو، تم بھی میرے محبوب پہ درود بھیجو. ہمیں حکم دیا گیا نا درود بھیجو. اچھا ہم کیا کہتے ہیں درود بھیجتے وقت؟ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ فرما رہا ہے تم درود بھیجو. ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج. اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم ایمان والوں کو دیا وہ چیز ایمان والوں نے اللہ کی طرف لوٹا دی. اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے تم درود بھیجو میرے محبوب پر، اور تم ادھر سے کہہ رہے ہو اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج اپنے محبوب پر. فرماتے جو چیز اللہ نے ایمان والوں سے طلب کی تو ایمان والوں نے وہ چیز تو اللہ کی طرف لوٹا دی. کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ ابھی تک آپ نے یہ اعتراض نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے کیا ہو. کر سکتا ہے اعتراض کہ صاحب جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم درود بھیجو تو تم لوگ کیوں کہتے ہو سارے سنی اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج. اعتراض کر سکتا ہے. سنو، اگر کوئی اعتراض کرے کہ تم کیوں کہتے ہو، جب اللہ حکم دے رہا تم کیوں کہتے ہو، اس سے کہنا ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس طرح سے درود بھیجنے کا طریقہ ہمیں خود پیارے آقا نے سکھایا ہے. اس طرح سے درود بھیجا کرو. خود ہمارے نبی نے رحمت علیہ السلام نے تعلیم دی ہے. صحابہ کرام نماز کے دوران تشہد میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام ان الفاظ میں بھیجتے تھے: السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کعب فرماتے ہیں جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، بے شک ہم نے آپ پر سلام بھیجنا تو جان لیا مگر ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ حضور نے فرمایا یوں بھیجو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس طرح سے تم درود بھیجو. اور پھر پورا درود ابراہیمی حضور کریم علیہ السلام نے تعلیم فرمایا. ایک جواب تو یہ کہ یہ طریقہ ہمیں خود حضور نے بتایا اور یہی سب سے مضبوط جواب ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ ہمارا یہ درخواست کرنا اللہ تعالی سے اے اللہ تو درود بھیج، یعنی خاص رحمت نازل فرما حضور پر. علماء فرماتے یہ بات اس سے بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی ہدیہ حضور کی بارگاہ میں بھیجیں. یہ بات اس سے زیادہ اہم ہے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی تحفہ حضور کی بارگاہ میں بھیجے. فرماتے ہم بھیجے اور اللہ بھیجے. فرماتے بھیجنے میں فرق ہوگا. تیسرا جواب علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ قول بدیع میں فرماتے ہیں، بڑا شاندار جواب دیتے، کاش کہ آپ سمجھے. فرماتے حضور کریم علیہ السلام کی پاک ذات ہے، کوئی عیب نہیں، اور ہم سراپا عیوب و نقائص ہیں. سر سے لے کے پاؤں تک ہمارے اندر عیب ہی عیب ہے، نقص ہی نقص ہیں. اور جس شخص میں بہت عیب ہو وہ ایسے شخص کی کیا تعریف کر سکتا ہے کہ جو پاک ہو. اس لیے ہم اللہ ہی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ حضور پہ درود بھیجے تاکہ پاک رب کی طرف سے پاک نبی پر درود کا تحفہ بھیجا جا سکے. بڑی شاندار بات علامہ سقاوی نے تحریر فرمائی. علامہ سقاوی فرماتے ہیں
کہ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ جس طرح حضور نے درود شریف تعلیم فرمایا اسی طرح ہمیں حضور پہ درود بھیجنا چاہیے، فرماتے اسی طرح